حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑی شخصیت ہے، محدث بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے نبوت ختم ہو گئی لیکن علم نبوت باقی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب نبیوں کا تو علم ہے۔ جو علم سیکھتا ہے گویا وہ نبیوں کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں 2 آدمی ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، محلے میں 2 آدمی ہیں اور دونوں کا طرز زندگی بالکل مختلف الگ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے، ضروری سنت مؤکدہ وہ پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی مراقبہ نہیں، سیدھے اپنے حجرے میں جاتا ہے، کتاب کھول کے مطالعے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا آ گیا مسئلہ بتا دیتا ہے، کوئی پڑھنا آ گیا تو اس کو پڑھا دیتا ہے، جیسے آج کل کے علماء مول صاحب ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا ہے کہ صرف پڑھنے میں پڑھانے میں بس اس میں لگا رہتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، بہت زیادہ عبادتوں میں نہیں لگا رہتا، گشت میں نہیں جاتا، چلے میں نہیں جاتا، 3 دن کے لیے نہیں جاتا، بس کتاب فتوا مسئلہ اس میں ہی لگا رہتا ہے۔ کوئی آ گیا مسئلہ بتا دیا، پوچھ لیا تو۔ اور اے اللہ کے نبی، ایک دوسرا شخص ہے جو 5 وقت کی نماز فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ دن بھر میں جتنی نفل نمازیں سب پڑھتا ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، نماز سے آگے پیچھے کی سنت ہے، اور نوافل بھی ہیں، مغرب کے بعد اوابین بھی ہے، تہجد بھی ہے، اس کے علاوہ بہت تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ ٹائم اس کا تسبیحات میں جاتا ہے۔ ایہما افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ایک عالم ہے جو پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، ایک عابد صاحب ہے، دیندار صاحب ہے جو زیادہ تر تسبیحات میں لگا رہتا ہے۔ ایہما افضل، اے اللہ کے نبی ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ تو آپ جواب میں یوں فرما سکتے تھے بھئی وہ جو تسبیح پڑھنے والا وہ اچھا ہے، یا یوں کہہ دیتے وہ مول صاحب اچھا ہے، لیکن اس طرح جواب نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ فضل هذا العالم على هذا العابد، لفظوں کا الٹ پھر دیکھنا، اہل علم سمجھ جائیں گے۔ فضل هذا العالم على هذا العابد، اس عالم کی فضیلت جس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے، اس عابد پر جو رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے، کفضلی علی ادناکم، ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ادنا آدمی۔ کہاں نبی، کہاں امت کا ادنا آدمی؟ نبی کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسے ہی عالم جو صرف پڑھنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے، زیادہ عبادتوں میں نہیں لگا رہتا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا مقام ایسا ہے جیسے نبی کا مقام ہوتا ہے عام امتی کے مقابلے۔ جن کو اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر فخر ہے وہ بھی سنو، نبی نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، حدیث قدسی ہے۔ جس کو قرآن روکے رکھے، یعنی وہ قرآن پڑھنے میں، پڑھانے میں، مکتب میں، حفظ درجہ پڑھانے میں اتنا مشغول رہتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے بھی۔ اور سچ مچ بات یہی ہے، جو مدرسوں میں حفظ درجے پڑھاتے ہیں ان کو جا کے دیکھو، صبح 4 بجے اٹھتے ہیں بیچارے، دوڑ آئیں گے، درجے میں بیٹھیں گے، بچوں کے سبق سنیں گے، سبق سنتے سنتے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز میں چلے گئے۔ ابھی اور 2-4 بچے بچ گئے، نماز پڑھتے ہی بھاگیں گے کلاس میں، ان 4 بچوں کا سبق اور سننا ہے۔ سبق سنا، ناشتے کا ٹائم ہو، بھاگے، ناشتہ کر کے آئے، پھر بیٹھے، 11 بج گئے، 11:30 بج گئے پڑھاتے تو 6 گھنٹے جب بیٹھے رہیں گے تو تھک گئے، چور ہو گئے، کھانا کھا کے پھر دوپہر میں سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مدرسوں میں ایسا سناٹا رہتا ہے دوپہر میں، رات میں بھی اتنا سناٹا نہیں ہوتا۔ بھائی ملا جی پیٹ جب جب سوتے رہتے، ایسا نہیں ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کے وہ کام پہ لگے ہیں اور 6 گھنٹے وہ مسلسل انہوں نے پڑھایا ہے، دماغی تھکان ان کو ہوا ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا کھا کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرتے ہیں، پھر ظہر بعد پڑھانے بیٹھتے ہیں، عصر تک پڑھائیں گے، مغرب بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے گھومنے پھرنے کا یا کچھ اور کرنے کا، عصر کے بعد پھر مغرب بعد پھر بیٹھیں گے، عشاء بعد پھر بیٹھیں گے 11 بجے تک۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مانگ سکیں، لگ کر دعا کر سکیں۔ اس پس منظر میں حدیث سنو،
اللہ فرماتا ہے، نبی نہیں، اللہ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جس کو قرآن نے روک کر رکھا میری یاد سے، میرے ذکر سے اور میرے سامنے بھیک مانگنے سے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اللہ فرماتا ہے تو میں اس مولانا کو، اس حافظ کو، اس مسجد میں رہنے والے کو جو مکتب پڑھا رہا ہے، ساری دنیا کے مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، بن مانگے عطا کروں گا۔ اللہ جانتا ہے میرے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو اللہ خود دینے والا کہتا ہے میں سب مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں۔ تو میرے بھائیو، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب ان کا کیوں بلند کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے محافظ ہیں۔ پہلے ہی دن سے علم کا تذکرہ ہوا، اور علم کے بغیر اسلام کی حفاظت نہیں، اور علم کون بانٹ رہے ہیں؟ یہ علماء بانٹ رہے ہیں، یہ مکتب والے بانٹ رہے ہیں، تو گویا یہ اسلام کے محافظ ہیں، سپاہی ہیں، اور جو سرکاری آدمی ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑی رعایتیں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی سرکار کے آدمی ہیں، اس لیے اپنے ذہنوں کو کھول کر رکھیں، کشادہ رکھیں، ان کی عظمت اور مقام کو پہچانیں، قدر کریں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کی 4 قسمیں کی ہیں۔ بس یہ حدیث سنا کر میں بات پوری کروں گا، میرے بعد مولانا کا بیان بھی ہے۔ 4 قسمیں کی ہیں، ہمیں اور آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہم ان 4 میں سے کون سی قسم ہیں، اور 4 کا فیصلہ بھی سنایا رسول اللہ نے۔ حدیث کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں 3 باتیں ہیں جن کے بارے میں میں قسم کھاتا ہوں۔ نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی کہی ہوئی بات وہ نبی کی نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کچھ فرماتے ہیں اگرچہ زبان نبی کی ہے، حلق نبی کا ہے، گلا نبی کا ہے، لیکن بات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ جب اللہ کی بات وہ نقل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بہرحال ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اعتماد دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، اور میں تمہیں ایک 4تھی بات بھی بتاؤں گا، حضور کریں میں تمہیں ایک 4تھی بات بھی بتاؤں گا، فَاحْفَظُوهُ، اس کو بھی یاد رکھنا۔ پہلے 3 باتیں میں آپ کو سنا دوں، پھر 4تھی بات پر لے جاؤں گا۔ 3 باتیں کیا کیا ہیں جن پر قسم کھائی؟ نمبر 1، ما نقص مال عبد من صدقۃ، ارشاد فرمایا قسم کھاتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں قسم کھاتا ہوں کسی بندے کا مال صدقہ خیرات کرنے سے گھٹتا نہیں ہے۔ اب جو اس پر یقین نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے۔ نبی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہمیں گھٹتا ہوا نظر آئے گا کہ پہلے 1000 تھے، میں نے 500 مسجد میں دے دیا، 500 ہی رہے گا، گھٹ کے نہ رہے، گھٹ تو رہیں گے۔ 100 روپے تھے، میں نے 50 دے دیے، 50 ہی بچ گئے، گھٹ تو رہا ہے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا ہے۔ کیوں؟ ظاہری اعتبار سے گھٹے گا، 1000 کا 500 بن جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو مسجد میں، مدرسے میں، کسی عالم دین کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی غریب کے لیے خرچ کرے گا تو جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے ظاہر میں گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو بچ گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ضروریات پوری کر دے گا جتنے پورے مال سے بھی نہ ہوتا۔ جیسے 1000 روپیہ آپ کے پاس اگر رہتا تو اس 1000 سے جتنی ضرورتیں آپ کی پوری ہو سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کر دے گا جب 500 آپ خرچ کر دیں گے، 500 باقی رہ جائیں گے ان 500 کے ذریعے۔ بیماری دینا، مصیبت دینا، پریشانی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ مسائل ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی کیس لگا دے گا، کوئی بیماری لگا دے گا، کوئی اور مصیبت پر ڈال دے گا، پیسہ گیا وہی۔ اگر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ ان 500 میں برکت اتنی دے گا کہ نہ پریشانی آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی کیس لگے گا، گھر کی ضروریات 500 میں پوری ہوگی۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، اور یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثوں میں یہ سارا مضمون آیا ہو، چونکہ مجھے وہ سنانا نہیں۔ دوسری بات کیا ہے جس کے لیے رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ وما ظلم احد مظلمۃ
جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کو کچھ اور ظلم ہو گیا، جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا پھر اس نے قدرت کے باوجود معاف کر دیا الا زادہ اللہ عزا، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ معاف کرنے سے کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا، اللہ اس کی عزت ہی بڑھائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ناک کٹ رہی بھائی معاف کرتے ہوئے، پڑوسی سے لڑائی ہو گئی، شوہر کی بیوی سے لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں کوئی بات ہو گئی، روس کے نام نہیں لے رہے معافی کا، یہ بری عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ جس بندے پر کوئی زیادتی کی گئی پھر وہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت کو 4 چاند لگاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے، بیچ میں رک کر سمجھا دوں، بنیادی بات یہ ہے اگر آخرت میں ہم معافی چاہتے ہیں کہ نہیں بتائیے، کون مسلمان ایسا جو نہیں چاہتا کہ آخرت میں جان چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دے، پکڑے مت، سب چاہتے ہیں، گنہگار بھی چاہتا ہے، شرابی کبابی بھی چاہتا ہے، ملا جی بھی چاہتے ہیں، علماء بھی چاہتے ہیں، سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے اللہ معاف کرے بھائی، اللہ درگزر کرے بھائی، یہی چاہتے ہیں سب۔ اب اصول سنو، اللہ یہ فرماتا ہے، محمد نہیں، محمد سے بھی اوپر گئے بات، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو درگزر کرے گا معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، جو معافی چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا۔